آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں 4 کام اہتمام کے ساتھ کرنے ہیں. ان میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کلمہ طیبہ کا ورد ہے، وہ کثرت کے ساتھ کرنا ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کلمہ طیبہ کا ورد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا زیادہ ہو سکے. ایک سانس میں آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب سانس ٹوٹے ساتھ پڑھ لیا کرو محمد الرسول اللہ. پہلی چیز یہ ہے. فرمایا دوسری چیز جو اس ماہ مبارک میں تم نے کرنی ہے وہ استغفار کی کثرت ہے. کثرت کے ساتھ استغفار کرنا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا اللہ الحی القیوم واتوب الیہ. جو آسانی سے الفاظ زبان پہ آ سکے اور کچھ نہیں تو صرف استغفر اللہ اتنا کافی. بعض لوگ صرف پڑھتے ہیں نا استغفار استغفار، یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے. پورا لفظ کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے استغفر اللہ، میں اللہ سے بخشش اور مغفرت طلب کرتا ہوں، اس کا معنی. فرمایا کثرت کے ساتھ استغفار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم اور ہر طرح کے گناہوں سے پاک، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایک مجلس میں 70 بار استغفار کرتا ہوں. امت کی تعلیم کے لیے کہ یہ اتنا عظیم عمل ہے اور اتنی عظیم عبادت ہے. استغفار کے بے شمار برکات ہیں. تو کلمہ طیبہ کے بعد دوسری جو چیز بتائی وہ استغفار ہے. عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ استغفار کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دیں گے اور ہماری آخرت کی زندگی اچھی بنا دیں گے. یہ ہے اور یہ اصل مقصد ہے، یہ اصل مقصد ہے استغفار کا. لیکن استغفار کے اور بھی برکات ہیں، دنیاوی برکات بھی ہیں. قرآن شریف میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے گناہوں کی بخشش مانگو، استغفار کرو، انہو کان غفارا، بے شک وہ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. اس نے تمہیں معاف کر دیا، تمہاری بخشش کر دی، تمہارا بیڑا پار ہو گیا، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گئے. اور فرمایا کہ دنیاوی فائدہ تمہارا یہ ہوگا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ اپنی رحمت کی بارش برسائے گا، خشک سالی کو ختم کر دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہارے مالوں میں برکت ڈال دے گا، تمہاری اولادوں میں برکت ڈال دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تمہارے لیے باغات پیدا کر دے گا.
وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ پانی کی نہریں جاری کر دے گا۔ اس آیت میں یہ استغفار کے جو فائدے بیان ہوئے ہیں، سب سے پہلے فائدہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، دنیا اور آخرت میں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن استغفار کے دنیاوی جو برکات ہیں ان کو بیان فرمایا پھر کہ استغفار ایسی نعمت ہے کہ دنیا میں بھی اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رحمت کی بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مالوں میں برکتیں ڈال دے گا، اور فرمایا کہ وَبَنِينَ، اور تمہارے بیٹوں اور اولادوں میں اللہ برکت ڈالے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نہریں جاری کر دے گا۔ بہت بڑے تابعی گزرے بڑی شان والے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، حضرت تشریف فرما ہے، مختلف لوگ آ کر حضرت سے دعا کی درخواست کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ہمیں کچھ بتا دیا جائے۔ کوئی کہتا ہے جی خشک سالی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی ہے، کچھ بتا دیں، دعا بھی فرمائیں۔ فرمائیں استغفار کرو۔ ایک اور شخص آئے اور کہا کہ مالی لحاظ سے بہت مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے، دنیا نے تو بالکل ہی مجھ سے چہرہ پھیر لیا ہے، تو اس کے لیے دعا بھی فرما دیجئے اور مجھے کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے۔ فرمایا کہ استغفار کرو۔ ایک اور آیا اور اس نے کہا کہ حضرت اولاد نہیں ہے، میرے لیے دعا بھی فرمائیں اور کچھ پڑھنے کے لیے بھی دے دیں۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور آیا اور اس نے کہا کہ ہمارے باغات جو ہیں اس میں پھل نہیں ہو رہے، اور باغات جو ہیں تو وہ جو ہے وہ خشک ہو رہے ہیں، تو دعا فرمائیں اور کچھ پڑھنے کے لیے بھی بتا دیں۔ فرمایا استغفار کرو۔ اور ایک اور آیا تو اس نے کہا کہ پانی کے چشمے خشک ہو گئے ہیں اور ہمارے جانور پیاسے ہیں، انسان پیاسے ہیں، دعا بھی فرما دیجئے اور کچھ بتا دیجئے پڑھنے کے لیے۔ فرمایا استغفار کرو۔ حضرت سب کو بتا رہے ہیں استغفار کرو۔ پاس بیٹھنے والا بیٹھا تھا، دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، جانے والے پوچھ پوچھ کے جا رہے تھے، مریض مختلف ہیں، علاج ایک ہی ہے۔ کہا حضرت ہومیوپیتھی کی دوائی کی طرح سب کا سفید سفید گولیاں تھمائی جا رہے ہیں کہ استغفار کرو استغفار کرو استغفار کرو، تو یہ تو مریض مختلف تھے۔ فرمایا یہ علاج میں نے نہیں تجویز کیا، یہ علاج اللہ نے تجویز کیا ہے، اور یہ آیت پڑھ کے پھر سنائی۔ تو یہ اللہ نے علاج بتایا ہے سارے مسائل کا حل۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں 4 کام کثرت کے ساتھ تم نے کرنے ہیں۔ ایک تو کلمہ طیبہ کا ورد ہے، پلے باندھ لو یہ وظیفہ، یہ کسی مولوی اور پیر کا بتایا ہوا وظیفہ نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ فرمایا کہ کلمہ طیبہ کا ورد کرو کثرت کے ساتھ، اٹھتے بیٹھتے، ماہ رمضان میں اس کا معمول بناؤ۔ دوسری چیز فرمایا کہ استغفار کرو، اور تیسری چیز فرمایا کہ جنت کو اللہ سے مانگو، جنت کو طلب کرو، اور فرمایا کہ چوتھی چیز یہ ہے جہنم سے پناہ مانگو، جہنم سے پناہ مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا بھی بتائی ہے، اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اے اللہ تجھ سے ہم جنت کا سوال کرتے ہیں اور ہم جہنم کی آگ سے اللہ پناہ مانگتے ہیں۔ یہ الفاظ پیارے آقا نے سکھائے، یہ سیکھ لو۔ اللہم، یہ الفاظ بھی حدیث میں آتے ہیں، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار، یہ الفاظ بھی ہیں۔ اے اللہ تجھ سے تیری رضا کا سوال کرتے ہیں، جنت کا سوال کرتے ہیں، تجھ سے تیری ناراضگی اور غصے سے پناہ مانگتے ہیں، اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں، یہ الفاظ بھی۔ اور یہ جو جامع دعائیں اکثر آپ نماز میں پڑھتے ہیں درود شریف کے بعد، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما
اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے ہمیں پناہ دے دے، آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ بہت جامع دعا ہے یہ، اس لیے یہ دعا جب پڑھتے ہیں آپ تو پورے رمضان کا پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، یہ سب کے لیے وظیفہ ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے بارے میں فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، وہ مبارک مہینہ جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور درمیان والا حصہ جو ہے مغفرت کا ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری جو عشرہ ہے وہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ اس کے لیے یہ جامع ترین دعا ہے، سب کو آتی بھی ہے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ 4 چیزیں بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں مزید 2 باتیں آپ سے عرض کروں گا کہ ہمیں ایمان ملا تو کس کے صدقے سے ملا بتائیے؟ پیارے نبی کے صدقے سے۔ قرآن ملا تو کس کے صدقے سے ملا؟ پیارے نبی کے صدقے۔ رمضان ملا تو کس کے صدقے سے ملا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے نبی پہ درود پڑھنا ہے، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا ہے، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا ہے۔ اور یہ ایسا عظیم عمل ہے، ایسا عظیم عمل ہے کہ اللہ نے اس کا حکم فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے اپنی نبی پہ رحمت بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پہ رحمت بھیجو اور سلام پیش کرو، اپنے نبی پہ صلاۃ اور سلام پیش کرو۔ اور فرمایا کہ سب سے افضل درود شریف جو تم نماز میں پڑھتے ہو یہ ہے، اس سے کوئی افضل درود ہوتا اس کو نماز کا حصہ بنایا جاتا۔ 40 کے قریب صیغے ہیں درود شریف کے، سب کی فضیلت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن وہ 40 صیغے جو حدیث سے ثابت ہیں درود شریف کے، ان 40 درود شریف میں سے کوئی بھی درود شریف اس درود ابراہیمی کے علاوہ آپ اگر نماز میں پڑھ لیتے ہیں آپ کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ درود جو ہے درود ابراہیمی یہ سب سے افضل درود ہے اور اس کا حکم پیارے نبی نے فرمایا ہے۔ تو یہ درود شریف جو ہے یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عمل میں بھی کر رہا ہوں، یہ عمل میرے فرشتے بھی کر رہے ہیں، اے ایمان والو یہ عمل تم بھی کرو، یہ عمل تم بھی کرو، یہ خدائی وظیفہ ہے درود شریف کا اہتمام۔ اور قرآن اور رمضان یہ آپس میں لازم اور ملزوم ہیں، قرآن اور رمضان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، جسے آیت میں نے پڑھی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مبارک مہینہ جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا ہے۔ قرآن اور رمضان کا گہرا تعلق ہے، اس لیے اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن ہو، کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن ہو۔ اور میرے دوستوں اللہ سب کو نصیب فرما دے، اللہ سب کی صحت زندگی میں برکت عطا فرما دے، رمضان کی بہاریں بار بار اللہ نصیب فرما دے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات یہ بتانے لگا ہوں کہ کئی ہمارے پیارے دائیں بائیں گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں ہیں، اور کئی بیچارے بیمار ہو گئے، گزشتہ رمضان میں صحت مند تھے، عبادات اعمال میں ہمارے ساتھ تھے، اب بیمار ہو گئے۔ تو نہ جانے آئندہ کیا بنے کیا نہ بنے۔ اس ماہ مبارک کو اپنی زندگی کا آخری مہینہ سمجھ کر اس ماہ مبارک کو عادت کے طور پہ نہیں گزارنا، اس ماہ مبارک کو عبادت کے طور پہ گزارنا ہے۔ اور آج جتنے حضرات تشریف فرما ہیں، ہر عمر کا آدمی یہاں موجود ہے، 70 سال کے بزرگ بھی ہیں اور 40 30 سال کے جوان بھی ہیں اور بچے بھی ہیں۔ ذرا سوچی ہے کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے
اپنی زندگیوں میں ہم نے کتنے رمضان کو پایا ہے، کتنے رمضان ہماری زندگیوں میں آئے اور چلے گئے، ہم نے کتنا رمضان کا حق ادا کیا ہے۔ چلو ذرا پیچھے پلٹ کر دیکھو، سوچو، رمضان جتنے گزرے ہیں ان میں سے ایک رمضان ایسا پیش کر سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم نے اس کا حق ادا کیا ہو؟ یقیناً نہیں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے اگر ہمارے اعمال کو اللہ قبول فرما لے۔ تو اتنے رمضان گزر گئے اور آتے گئے اور جاتے رہے، میری اور آپ کی زندگیوں پہ اس کے کتنا اثر پڑا ہے، تبدیلی کتنی آئی ہے، انقلاب کتنا آیا ہے، ہمارے تقوی میں کتنا اضافہ ہوا، ہمارے اعمال میں کتنا اضافہ ہوا، ہمارے ایمان میں کتنا اضافہ ہوا، ہمارے اعمال میں کتنا اضافہ ہوا، ہمارے علم میں کتنا اضافہ ہوا، ہماری عبادات میں کتنا اضافہ ہوا۔ قرآن کریم کی پہلے اگر ہمیں ایک صورت آتی تھی، اب اور کتنی صورتیں یاد کر لی ہیں۔ قرآن کی اگر 10 صورتیں یاد تھی پہلے سے، تو اب اور کتنا اضافہ ہوا۔ قرآن کی اگر تلاوت ہم ایک پارہ کرتے تھے، اس کے بعد کتنا اضافہ ہوا۔ جہاں تھے وہاں ہی بیٹھے ہوئے، الا ماشاء اللہ۔ اکثریت یہ ہے، جہاں تھے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آخرت کا معاملہ ہے، یہ دین کا معاملہ ہے، یہ میری اور آپ کی نجات کا معاملہ ہے، اس میں میری اور آپ کی آنے والی زندگی کا دار و مدار ہے، اس لیے ہم یہاں اسی پہ مطمئن ہو کے بیٹھے۔ آگے بڑھنے کی فکر کی آپ نے کہ مجھے نماز صحیح تلفظ کے ساتھ آتی ہے، مجھے کلمے صحیح آتے ہیں، مجھے قرآن صحیح آتا ہے؟ اپنے طور پہ ہر ایک انسان خوش ہے کہ مجھے آتا ہے؟ نہیں۔ کسی حافظ قرآن کے سامنے بیٹھو، قاری قرآن کے سامنے بیٹھو، ایک عالم قرآن کے سامنے بیٹھو، اس کو سناؤ گے تو پتہ چلے گا کہ آپ کی نماز میں کتنی غلطیاں ہیں، آپ قرآن کتنا بہتر پڑھ لیتے ہیں، آپ کو مسائل کس حد تک آتے ہیں۔ یہاں پر ہم اس اسٹیج پہ مطمئن بیٹھے، کوئی آگے بڑھنے کی فکر نہیں کر رہے، الا ماشاء اللہ۔ لیکن جب دنیا کا معاملہ آتا ہے تو ہم بڑے ہوشیار ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یار آگے ہمیں بڑھنا ہے۔ ایک صاحب فرض کر لیں دکان کھولتا ہے اور اس کے دکانداری میں اس کا کچھ پیریڈ گزر جاتا ہے، سال گزرا، 6 مہینے گزرے، 6 مہینے کے بعد کچھ پروگرس خاص نہیں ہے، تو وہ سال کا انتظار ہی نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا بھئی میں اس میں تو کچھ مجھے پروگرس نظر نہیں آ رہی ہے، میں ویسے بیٹھا ہوں چلہ کاٹ رہا ہوں، میں یہ کاروبار چینج کر دوں گا، میں کوئی اور کاروبار شروع کرنے لگا ہوں، اس میں کوئی بہتری نہیں ہے۔ دنیا کا معاملہ ہے تو 6 مہینے بھی انتظار نہ کیے، آخرت کا معاملہ ہے تو 70 سال گزار دیے اور فکر ہی نہیں کی کہ ہم نے کتنا آگے بڑھنا ہے اور کتنی اپنی زندگی میں بہتری لانی ہے، اپنے ایمان میں، اعمال میں، تقوی میں، اخلاص میں، علم میں کتنی بہتری لانی ہے، فکر کرنی ہے میرے دوست۔ نہ جانے آئندہ امام مبارک نصیب ہو یا نہ ہو، اللہ سب کو عافیت کے ساتھ، صحت سلامتی کے ساتھ نصیب کرے، لیکن اس کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھنا ہے، عادت کے طور پہ نہیں گزارنا، گزار چکے ہیں بہت سارے، عبادت کے طور پہ گزارنا ہے، اپنی زندگی کا یادگار رمضان بنانا ہے انشاءاللہ کہ اپنا نظام عمل بناؤ، اپنا ٹائم ٹیبل بناؤ، دنیاوی مصروفیات کو کم کر دو، سال کے 11 مہینے دنیا کے لیے، 1 مہینہ آخرت کے لیے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔